وہ زمانہ جب ہندوستان میں ساری تعلیم اردو میں ہوتی تھی۔ انگریزوں نے اردو میں تعلیم دینے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ آج کوئی مشکل سے ہی یقین کرے گا کہ جب بڑے علاقے پر انگریزوں کی حاکمیت قائم ہو گئی اور جدید علوم کی، جنہیں آپ چاہیں مغربی علوم کہہ لیں، تعلیم شروع ہوئی تو سارے مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ کیا سائنس، کیا ریاضی، کیا انجینئرنگ اور کیا زبانیں، سب اردو میں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں دہلی کالج اور حیدرآباد دکن میں جو بے مثال کام ہوا، دنیا اسے بھول چکی ہے۔ رضا علی عابدی کے تحریر کردہ ایک مضمون کے مطابق جب سارے علاقے میں عوام کی بہبود کے تعمیراتی کام شروع ہوئے تو 100-200 نہیں، ہزاروں انجینئروں کی ضرورت پڑی۔ ماہروں کی اتنی بڑی فوج انگلستان سے لانا ممکن نہیں تھا۔ تب انگریزوں نے ہمالیہ کے دامن میں چھوٹے سے شہر روڑکی میں ایک جدید سول انجینئرنگ کالج قائم کیا۔ سڑکیں اور نہریں بنانے اور عمارتیں اور تار کا نظام قائم کرنے کے لیے ہندوستانی لڑکوں کو اردو میں تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر کے ان مضامین کی نصابی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا۔ کالج میں اردو طباعت کا چھاپا خانہ لگایا گیا اور اس طرح یہ بڑا کام چل پڑا۔ تھامسن انجینئرنگ کالج روڑکی میں کتابیں لکھنے اور چھاپنے کے کام پر آج کے اسکالروں نے کافی تحقیق کی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ شروع میں ساری تعلیم لڑکوں کو انگریزی زبان میں دی جاتی تھی، مگر ہمارے پیش نظر کتاب کے مصنف ساجد صدیق نظامی نے بڑے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہندوستانی لڑکوں کی تعلیم ہوئی اور ان کی نصابی کتابیں اردو ہی میں چھاپی جا رہی تھیں۔ کالج کا اپنا چھاپا خانہ سن 1850 کے آس پاس کام شروع کر چکا تھا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انجینئرنگ جیسے مضمون کی کتابیں ترجمہ کرنے کے لیے کالج میں ایک ترجمہ کمیٹی بھی مقرر کی گئی تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ آزادی تک کالج میں مسلمانوں کا داخلہ تقریباً ناممکن تھا، مگر کالج کے ایک پرانے کیلنڈر میں سن 1872 تک داخل ہونے والے لڑکوں کی مکمل فہرستیں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمان طلبہ کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ کالج کے قیام سے 1870 تک ہندوستانی لڑکوں کو سارے مضمون اردو میں ہی پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت جدید مضامین پر کچھ کتابیں دستیاب تھیں، لیکن سول انجینئرنگ کی نصابی کتابوں کا کسی نے ترجمہ نہیں کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر بنیادی کتابوں کا ترجمہ روڑکی ہی میں شروع ہوا۔ پہلے یہ کتابیں سکندرا یعنی آگرہ کے عارفن پریس میں چھپتی تھیں۔ بعد میں کالج کا اپنا چھاپا خانہ قائم کیا گیا۔ کالج کی زیادہ تر کتابیں 2 استادوں نے ترجمہ کی، وہ تھے منو لال اور بہاری لال۔ دونوں نے 6 کتابیں اردو میں ڈھالیں۔ باقی کتابیں تیار کرنے والوں میں کنہیا لال، شمبھو داس اور شیخ بیچا کے نام شامل ہیں۔ منو لال کے والد سوہن لال کو 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کی مدد کے صلے میں بلند شہر کے 3 گاؤں جاگیر کے طور پر ملے تھے۔ خود منو لال نے پہلے آگرہ کے انگلش اسکول میں تعلیم پائی، جہاں سے وہ روڑکی آ گئے اور تعلیم پوری کر کے یہیں پڑھانے لگے۔ اسی دوران حیدرآباد دکن سے سالار جنگ نے روڑکی کالج کے پرنسپل کو لکھا کہ انہیں انجینئرنگ کے ایک استاد کی ضرورت ہے، جس پر انہیں وہاں بھیج دیا گیا۔ وہ حیدرآباد انجینئرنگ کالج کے نائب سربراہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے حیدرآباد میں اینگلو ورناکیولر گرلز اسکول قائم کیا، جہاں 1885 میں 50 ہندو اور 26 مسلمان لڑکیاں تعلیم پا رہی تھیں۔ 3 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے مصنف لالا بہاری لال ہیں، جو شروع سے ہی استاد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 7 کتابیں لکھیں۔ اگلے مصنف کنہیا لال ہیں، جن کی کتاب تاریخ پنجاب آج تک یاد کی جاتی ہے۔ ثانوی درجات کی تعلیم آگرہ میں پائی، جس کے بعد روڑکی میں داخلہ لیا۔ تعلیم پوری کرنے پر لاہور میں سب اسسٹنٹ سول انجینئر مقرر ہوئے اور آخر وہیں ریٹائر ہوئے۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن اور میو اسپتال انہی کی نگرانی میں تعمیر ہوا۔ بہت کتابیں لکھیں، جن میں گلزار ہندی، یادگار ہندی، ظفر نامہ، معروف بار رنجیت نامہ، مناجات ہندی، اخلاق ہندی، تاریخ پنجاب اور تاریخ لاہور آج تک حوالے کے طور پر نظر آتی ہیں۔ بعد میں کالج میں ان کے نام سے ایک انعام بھی جاری ہوا تھا۔ اس زمانے اور ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، ورنہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یوں بھی ہوتا کہ ہم اور ہمارے بچے دنیا کا ہر مضمون اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے، اور جب پڑھ رہے ہوتے تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔